بسم الله الرحمن الرحيم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين وشاكرين والحمد لله رب العالمين اما بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ ولی بطحہ امام الانبیاء سید المرسلین و خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام۔ حاضرین و سامعین، بزرگواران و برادران اور انتہائی قابل احترام اور بہنوں، گزشتہ خطبات سے منسلک نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے معتمد ساتھی یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت، آپ کا انداز حکمرانی کیسا تھا اور کیا کیا سازشیں اس دور میں ہوئیں اور کس انداز میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سازشوں سے نپٹے اور ان کا قلع کما کیا۔ سب سے پہلے جو مسئلہ درپیش ہوا وہ خلافت کی بیعت تھی۔ سقیفہ بنی سعدہ میں لوگ اکٹھے ہو گئے اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ جو انصاری تھے، اس کی ہاتھ میں لوگوں نے بیعت کرنا شروع کر دی۔ تو ادھر نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دفنائے نہیں گئے تھے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو آپ فوراً وہاں پہنچے۔ آپ نے خطبہ فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے بعد خلافت صرف قریش میں رہے گی، کسی اور میں خلافت نہیں جا سکتی۔ اور یہ کتاب الامارہ مسلم شریف میں بھی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 12 خلفاء آئیں گے، ان میں اسلام کا عروج رہے گا، کلہم من قریش، وہ سارے کے سارے قریشی ہوں گے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں بھی مختلف مواقع پہ آپ نے اشارے فرمائے۔ مثلا ایک خواب کا ذکر ہوا کہ ایک پلڑے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے پلڑے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تولا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پلڑا وہ بھاری تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پلڑے سے اتر گئے، عمر آئے، عمر کو بٹھایا گیا تو ابوبکر کا پلڑا بھاری تھا۔ پھر ابوبکر کو اتارا گیا، عثمان آئے تو عمر کا پلڑا بھاری تھا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خلافت کا ذکر فرمایا کہ یہ میرے بعد خلافہ کا ہے، اس انداز میں آئیں گے۔ ایک مقام پہ فرمایا کہ
دیکھا گیا کہ ابو بکر نے ایک کنویں سے بڑا بھاری ڈول اٹھایا، نکالا اور زمین کو سیراب کیا۔ زمین تھوڑا سی سیراب ہوئی، زیادہ نہ ہوئی۔ ڈول کا سائز بڑھ گیا، بڑا ہو گیا۔ تو عمر آئے اور ابو بکر کے چہرے پہ تھکاوٹ کے آثار بھی تھے۔ آپ نے فرمایا کہ 2 یا 3 ڈول نکالے تو تھکاوٹ کے آثار نمودار ہوئے۔ ابو بکر ہٹ گئے، عمر نے پکڑا ڈول تو ڈول کا سائز بھی بڑھ گیا۔ عمر نے کوئی 10 یا 12 ڈول نکالے اور زمین کو سیراب کیا تو زمین جو کھیت تھا اس کے منڈیروں تک پانی اچھلنا شروع ہو گیا۔ پھر عمر ہٹ گئے، عثمان نے ڈول پکڑ لیا، اس نے بھی اسی انداز میں ڈول کا سائز اور بڑھ گیا تو عثمان نے بھی کوئی 10 یا 12 ڈول نکالے، عثمان بھی ہٹ گئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ خلافت ہوگی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر اس کے بعد جس کو اللہ چاہے گا خلیفت دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر حصے میں خلافت آئی۔ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات تھے جو اشارتاً وضاحت تھی کہ میرے بعد ابو بکر کی باری ہے۔ اور پھر اپنی زندگی کے اندر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو امامت کا جھگڑا شروع ہوا کہ امام کون بنے گا۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اذان ہوئی، اذان کے بعد بلال کا انداز ہوا کرتا تھا کہ دروازے کے قریب آ کر آواز دیتا صلاۃ صلاۃ۔ ہم سمجھ جاتے کہ نماز کا وقت ہو گیا، نماز اکٹھے ہو گئے۔ بلال نے اپنے روٹین کے مطابق آواز دی تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جانثار صحابہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، امامت کے لیے اٹھیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ نقاہت بہت زیادہ ہے، میں اٹھ نہیں سکتا، مروا ابا بکر فلیصل بالناس، ابو بکر کو آگے کرو، لوگوں کو وہ نماز پڑھائے۔ اماں جی فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی موجودگی میں ابو بکر مسلح پہ کھڑے نہیں ہو سکتے، بڑے نرم دل ہیں، برداشت نہیں ہوگا، تو اس لیے عمر کو کہہ دو۔ آپ نے فرمایا کہ تم عورتیں اخوان یوسف کی عورتوں کی جیسی ہیں، جو مصر کی عورتیں جنہوں نے یوسف کو ورگلایا تھا۔ لا ينبغی لقوم، کسی صورت بھی قوم متفق نہیں ہو سکتی یکون ابو بکر کے علاوہ کہ ابو بکر وہاں ہوں اور کسی اور پہ متفق ہو، یہ ناممکن، لہذا ابو بکر ہی امامت کروائیں گے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مصلی امامت پہ کھڑے ہو گئے، ادھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت سنبھلی، جماعت شروع ہو گئی، تو آپ نے اشارتاً ساتھیوں کو کہا کہ مجھے بھی لے چلو۔ وہاں آئے تو ابو بکر پیچھے ہونے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پکڑ لیا کہ برابر کھڑا رہے۔ آپ نے بیٹھ کے امامت فرماتے، ابو بکر مکبر بن گئے اور اس طرح امامت انہوں نے کٹھی ایک ہی مسئلے پہ کھڑے ہو کر کی، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر اور ابو بکر کھڑے ہو کر امامت فرماتے رہے۔ یہ بتایا گیا آنے والوں کو کہ میرے بعد اگر کسی کا نمبر ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ خلافت شروع ہو گئی، بیعت ہو گئی، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کی، بغیر کسی اختلاف کے متفقہ خلیفہ مقرر کر دیا گیا۔ اور سب سے پہلے جو مسئلہ درپیش ہوا وہ باغ فتح کا تھا، جس کی بنیاد پہ آج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ باغ فتح کا اصل میں خیبر میں فتح کی ہوئی جو جگہ تھی، زمین تھی، اس میں ایک باغ تھا جس کا نام باغ فتح ہے، یہودیوں سے چھینا ہوا، وہ مال غنیمت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آیا تھا۔ تو اماں جی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں، کہنے لگی کہ آپ خلیفہ ہیں
میرے باپ کی وراثت مجھے دے دیجیے، جو ترکہ ان کا ہے وہ مجھے دے دیا جائے، میں ان کی حقدار ہوں۔ تو ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ بیٹا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہم انبیاء وراثت نہیں رکھتے، ہمارا ورثہ علم ہے، ہماری کوئی وراثت نہیں، کوئی ترکہ نہیں، کوئی جائیداد نہیں، تو لہٰذا میں وہ کام کیوں کروں جو نبی نے اپنی زندگی میں نہیں کیا۔ ناراض ہو گئیں، چلی گئیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک بنیاد بنا دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام خود نہیں کیا وہ میں نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، خلافت ان کی شروع ہوئی، تب بھی یہی مسئلہ اٹھا کہ باغ فتح دے دیا جائے، انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ ایک موقع میں ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ خیبر کا کچھ علاقہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر نے دے دیا تھا، لیکن بعد میں دونوں بھتیجا اور چچا کی آپس میں لڑائی بھی ہوئی۔ یہ بھی مسلم شریف میں موجود ہے، لیکن ہم لوگ ایسی چیزیں بیان نہیں کرتے، جس سے غلط اثر پڑے کہ لو صحابہ نعوذ باللہ من ذالک لالچ تھے، لالچی ہونے کی وجہ سے لڑتے رہے، ایسا نہیں۔ البتہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دینے کے بعد جب دیکھا کہ ان کا آپس میں جھگڑا بڑھنے والا ہے تو فوراً واپس لے لیا اور فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا ترکہ جو ہے وہ غرباء مساکین کے لیے ہے، کسی کوئی اس کا مالک نہیں بن سکتا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ باغ فتح کا حق فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا اور ان کی اولاد آگے حضرت حسن اور حسین بھی آئے، پھر خلیفہ حضرت علی بنے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ باغ جو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بنتا تھا ان کے بیٹوں کو کیوں نہیں دیا؟ خلیفہ بن گئے بلا شرکت غیرے، 4 سال خلافت رہی، لیکن باغ فاطمہ کے بیٹوں کو نہیں دیا۔ کیوں؟ صحابہ کی ہر ممکن کوشش ہوا کرتی تھی کہ وہ کام ہم نہ کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، نہ کرنے کا حکم دیا۔ یہ ان کی وفاداری کا ثبوت ہے۔ پھر دوسرا مسئلہ کھڑا ہوا منکرین زکوٰۃ کا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تو آپ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو شخص اونٹ کے گھٹنا باندھنے کی رسی زکوٰۃ دیا کرتا تھا اور آج وہ اگر انکار کر رہا ہے تو میں ابوبکر تلوار نکالوں گا، ان سے لڑوں گا، ان سے لڑوں گا۔ اسی بنیاد پہ آج کئی لوگ منکرین زکوٰۃ ہیں، یہ وہی فتنہ ہے۔ اور تیسرا جو مسئلہ کھڑا ہوا وہ مرتدین کا تھا، فتنہ ارتداد کہا جاتا ہے اسے، جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامنا جن سے پڑا۔ مرتدین کا یہ موقف تھا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے تو موت نہ آتی، سچے تھے تو موت نہ آتی، ان کو موت آئی تو لہٰذا وہ نبی نہیں جس کو موت آ جائے، اس لیے وہ مرتد ہو گئے۔ وہ کیا ہوا؟ مرتد ہو گئے۔ ان کا موقف یہ بنا کہ آدم ذات جو ہے اس کے پاس نبوت نہیں ہونی چاہیے، اگر نبی آدم ذات ہے یعنی کہ بشر ہے تو پھر موت نہیں آنی چاہیے۔ لہذا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک موقف کو تسلیم کیا کہ وہ بشر ہیں، آدم کے بیٹے ہیں، موت کو قبول نہیں کیا۔ انہوں نے کہا نبوت اور موت اکٹھی نہیں ہو سکتی، نبوت اور موت اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ یہ اس مرتدین کا یہ موقف تھا۔ اب مسلمانوں کا بھی موقف ہے
کیا کہ واقعی نبوت اور موت اکٹھے نہیں ہو سکتی؟ وہ فوت ہوئے ہی نہیں، فوت ہوئے ہی نہیں، موت آئی ہی نہیں۔ حیات النبی کی نام کی کتاب بہت بڑے مفتی نے لکھی ہے، جس میں وہ لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ جب اٹھایا گیا نا، جنازہ اٹھایا گیا اور صحابہ کندھوں میں اٹھا کے لے کے جا رہے تھے، تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا امتی یا امتی پکار رہے تھے، امتی امتی پکار رہے تھے، میری امت میری امت۔ تو نعوذ باللہ من ذالک، سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایک طالب علم کے ذہن میں کہ جنازہ کہاں سے اٹھایا گیا اور کہاں تک لے جایا گیا؟ کہاں سے اٹھایا، کہاں لے جایا گیا؟ حجرہ میں اللہ کو پیارے ہوئے اسی حجرہ میں دفنا دیا گیا۔ کہاں سے اٹھایا، کہاں دفنایا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک زندہ حالت میں دفنایا گیا۔ سب سے بڑی توہین ہم مسلمان جو کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکار رہے تھے امتی امتی اور آپ کو دفنا دیا گیا۔ میرا باپ ہو، باتیں کر رہا ہو، میرے بیٹے کہہ رہا ہو، اور ہم آنکھیں بند کر کے ان کو دفنا دیں؟ کوئی عقل سے بھی کام لیا جائے۔ اور ہمارا عقیدہ کیا کہ ہم نے یہ کہہ دیا کہ نبوت اور موت اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ وہ مرتد ہوئے، انہوں نے اسلام چھوڑ دیا اس بنا پہ کہ نبوت اور موت اکٹھے نہیں ہو سکتی۔ ہم مسلمانوں نے کہا کہ وہ نبی تو تھے، موت نہیں آئی، نبی تو تھے، موت نہیں آئی۔ اور موقف کیا اپنایا جانتے ہو؟ سب سے گھناؤنا اور گھٹیا موقف کہ اللہ نے نبی کی بیویوں کو شادی کرنے سے روک دیا کہ کسی سے شادی نہیں کروانا، کسی سے شادی نہیں کروانا، اس لیے روکا ہے کہ نبی زندہ ہے اور نبی کی قبر میں بیویاں پیش کی جاتی ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس سے بڑھ کر گھٹیا کیا حرکت ہو سکتی ہے؟ اور پھر کرامت میں مولوی کا نام نہیں لوں گا، وہ کلپ بھی ہے، بہت بڑے مسلک کا مولوی، وہ اپنے پیر کی کرامت بتا رہا ہے، کہتے ہیں کہ ہمارے حضرت دنیا سے رخصت ہو گئے تو وہ گھر تشریف لاتے رہے اور سال کے بعد باقاعدہ بیٹا بھی پیدا ہوا، سال بعد بیٹا بھی پیدا ہوا، حالانکہ پیر صاحب فوت ہو چکے ہیں 1 سال پہلے۔ وہ پھر کہتے ہیں کہ یہ انسانی نگاہوں کے سامنے وفات ہے، روحانی طور پر وہ تشریف لاتے رہے اور بیٹا بھی پیدا ہوا۔ یہ ہماری عقل ہے۔ آج کا طالب علم باشعور ہے، وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ اس کا مطلب وہ پیر صاحب نہیں آتے رہے، کوئی اور ڈال لگاتا رہا۔ حیرانگی کی بات ہے۔ اور جو اماں حضور ہے ان پہ بہتان لگا دیا، کوئی کون آتا رہا؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں زندہ تھے اور ہمارے مولوی وہاں جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر ہمیں ملے، ملاقات ہوئی۔ ایک شخص نے مجھے بھی کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روبرو مجھے حکم دیا کہ آپ لاہور میں جا کر کام کرو، خدمت کرو۔ میں کراچی میں تھا، میں کیسے مانوں؟ بلال تو کہتے ہیں کہ مجھے نبی نظر نہیں آتے، میں مدینہ چھوڑے جا رہا ہوں، اور ہم مولوی کہتے ہیں کہ روبرو آ کر تعلیم و تربیت بھی کرتے ہیں سامنے بیٹھ کر۔ یا ہم جھوٹے ہیں یا بلال جھوٹا ہے، نعوذ باللہ۔ کہاں ہے ہمارا عقیدہ؟ خدا را کیوں بہتان باندھتے ہو نبی کی ذات پر؟ تیسرا فتنہ جو اٹھا وہ جھوٹے نبیوں کا تھا، مدعیان نبوت، جھوٹے مدعیان نبوت، جنہوں نے جھوٹ بول کر نبوت کا دعویٰ کیا کہ وہ نبی ہے۔
مسلمہ کذاب بڑا مشہور، اور اس کے فالوور بھی لاکھوں کی تعداد میں۔ اس دور میں 22,000 افراد تو اس کی فوج میں آئے تھے اس کا دفاع کرنے کے لیے، 22,000 افراد جو تلوار لے کر مسلمہ کے دفاع میں آئے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سر قلم کرنے کے لیے خالد بن ولید کی ڈیوٹی لگائی تھی۔ باقاعدہ جنگ ہوئی، جنگ یرموک مشہور جنگ ہے، جنگ یمامہ باغ، اس کے اندر وہ محصور ہو گیا تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ساتھ مقابلہ کیا۔ 700 سے زائد ہمارے قاری القرآن حفاظ کرام بھی شہید ہوئے اس جنگ کے اندر، اور یہ سب سے پہلی تلوار اٹھی ختم نبوت کے منکرین کے خلاف، ختم نبوت کے منکرین کے خلاف، اور اٹھائی کس نے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ نبوت کے ناموس کی حفاظت کرنے والی شخصیت بھی ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ، یہ صحرا بھی ان کے سر پہ، یہ صحرا بھی ان کے سر پہ۔ لیکن المیہ ہم لوگوں نے اس حقیقت کو تسلیم ہی نہیں کیا۔ ہم لوگوں نے ایک بہت بڑا گروہ جو شروع سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے، علی تیری نسبت سے 2 گروہ جہنم میں جائیں گے، تیری نسبت سے 2 گروہ جہنم میں جائیں گے۔ آپ پریشان ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک وہ گروہ جو تجھ سے محبت کرے گا لیکن غلب میں جا کر غلب کرے گا، انتہائی غلب کیا ہے؟ مشکل کشا کہہ دے گا، مشکل کشا کہہ دے گا، اور کہنے والے کہتے ہیں، کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ جبریل بھول گیا تھا، وہی لایا، بھول گیا تھا لانی تھی علی کی طرف، چلی گئی محمد کی طرف، جبریل علیہ السلام سے بھی دشمنی۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ محبت کا اظہار ہے۔ علی تیری نسبت سے 2 گروہ جہنم میں، ایک گروہ یہ جو غلب میں آ کر محبت کرے گا تجھ سے، اور دوسرا گروہ جو تیرے ساتھ بغض رکھے گا، بغض رکھے گا، اور بغض رکھنے والے گروہ بھی پیدا ہوئے، خوارج، جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ اور جو لوگ آج کل نعوذ باللہ من ذالک صحابہ کو مورد اعظم ٹھہراتے ہیں، صرف غلط فہمیاں پیدا کرنے کے لیے، یاد رکھو دین وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور آپ نے اپنے آخری خطبہ میں فرمایا تھا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، وہ اللہ کی کتاب اور مجھ محمد کی سنت ہے، مجھ محمد کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے؟ 3 چیزیں ہیں، آپ کا فرمان، آپ کا عمل، آپ کے سامنے کیے جانے والے عمل پہ آپ کی خاموشی، یہ 3 چیزیں آپ کی لائف ہے، یہ سنت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سنت ہے۔ 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنی سنت، یعنی کہ اپنے فرمودات بھی، اپنے اعمال بھی، یہ چھوڑے جا رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے یہ 2 کے علاوہ تیسری کوئی چیز دین نہیں ہے، تیسری چیز دین نہیں ہے۔ تو پھر وہ کیا ہے؟ وہ ہسٹری ہے، وہ تاریخ ہے۔ ہم لوگوں نے ہسٹری کو دین بنا رکھا ہے، دین سمجھ رکھا ہے، اور بڑے بڑے مولوی ٹی وی پہ بیٹھ کر ہسٹری کا سہارا لے کر صحابہ کو مورد اعظام ٹھہراتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کوئی کہے گا علی کے خلاف یہ ہوا، علی کے خلاف فلاں اٹھا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے، اور خصوصاً امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام۔ یاد رکھو، اگر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
علی کے ساتھ بغض رکھتے تھے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کو بھی پتہ تھا، ہونا چاہیے اصولی طور پر کہ ہمارے بابا یا دادا کے ساتھ بغض رکھتے ہیں یہ لوگ، تو وہ کبھی اپنے دشمن کے نام پر اپنے بچوں کے نام نہیں رکھتے۔ علی کے پوتوں میں بھی یزید بھی پیدا ہوئے، معاویہ بھی آئے۔ جس سے محبت ہوتی ہے انسان کو وہ نام پیارے لگتے ہیں۔ ان صحابہ میں محبت تھی۔ ہسٹورین نے، تاریخ لکھنے والوں نے غلط فہمیاں پیدا کی، اور ہم ملاؤں نے اس تاریخ کو ہسٹری کو دین بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیا کہ یہ دیکھو فلاں کتاب کے اندر یہ ہے، فلاں کتاب کے اندر یہ ہے۔ خدارا جب تک ہم حقیقت کو نہیں سمجھیں گے اور دین کی اصلیت کو نہیں سمجھیں گے کہ دین ہے کیا، ہم در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھریں گے اور صحابہ کے خلاف زبانیں اگلتے رہیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من ابغضهم فببغضی، جس شخص نے میرے صحابہ کے ساتھ بغض رکھا اس نے میرے ساتھ بغض رکھا۔ من احبهم فبحبی احبهم، اور جس نے میرے صحابہ کے ساتھ محبت رکھی اس نے میرے ساتھ محبت رکھی۔ یہ ثبوت ہے۔ اور ایک مقام پہ فرمایا، اللہ اللہ صحابی لا غرض من بعدی، اے لوگو اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے صحابہ پہ زبان نہ کھولنا، میرے صحابہ پر زبان نہ کھولنا۔ وہ کیسے بھی ہیں، ان اکرمکم، وہ تم سے بہتر ہیں، خیارکم، وہ تم سے بہتر ہیں۔ کیوں؟ ہر وقت نبی کی صحبت میں بیٹھنے والے، اپنے نگاہوں سے نبی کی زیارت کرنے والے تو یقیناً ہم سے بہتر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے بھی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔